سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 53 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حمزہ صاحب تو خفیہ ہاتھ کے دماغ کا پھوڑا ہیں، کالیا اسی لیے انہیں قتل کرنے گیا تھا۔ تمہاری روداد کا یہ حصہ میری روداد سے ملتا ہے۔ ادھر کالیا تمہاری عزت سے اس وقت نہ کھیل سکا اور اس کی بیٹی شلپا مجھے ٹریپ کرنے کے باوجود مجھے اپنا قیدی نہ بنا سکی۔ یہ بتاؤ کہ کالیا کے جانے کے بعد تم فرار ہو سکتی تھی۔ کیا تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی؟ کیسے کرتی؟ میں ان باپ بیٹی کے ساتھ رہ کر دیکھ چکی تھی کہ لندن کے ہر علاقے میں ان کے آدمی موجود ہیں۔ کالیا نے بھی جاتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ میں جہاں جاؤں گی وہاں مجھے گولی مار دی جائے گی، اور اگر میں نے شلپا کو اس کے باپ کی بدنیتی کے بارے میں بتایا تو اس کے آدمی بھارت میں میرے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ تم بتاؤ فرمان، ایسے وقت میں کیا کرتی؟ کیا اپنے ساتھ اپنے تمام خون کے رشتوں کو بھی مرنے کے لیے چھوڑ دیتی؟ ہاں، ایسے وقت عورت رونے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میں کبھی نہیں روتی۔ حالات نے مجھے سنگ دل بنا دیا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب غربت اور محتاجی کے زمانے میں اپنی آبرو سلامت رکھی تو اب کیوں نہیں رکھ سکتی؟ میں اس وقت خودکشی کرتی تو میرے ماں باپ اور بہن بھائی بھی در بدر ہو کر مر جاتے۔ اب بھی مریں گے تو کیا فرق پڑے گا، لیکن اب میں کالیا کو مار کر مروں گی۔ میں نے کہا، بینا، یہ عجیب بات ہے۔ جسے تم مارنے کے انتظار میں تھیں اسی شام میں نے اس کے دونوں گھٹنوں کی ہڈیاں توڑ دی تھیں اور اس کی بیٹی کی ایک ٹانگ زخمی کر دی تھی۔ وہ میرے قدموں میں جھک کر میرے پیروں کو چھونے لگی۔ میں نے اس کے بازوؤں کو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ بولی، یہ ہمارا دھرم ہے، ہم اپنے دیوتا کے، اپنے محسن کے پاؤں چھوتے ہیں۔ آپ نے انجانے میں میری عزت بچائی ہے۔ اس دن سے آج تک کالیا میرے سامنے آنے کے قابل نہیں رہا۔ اب وہ تمہاری ڈاکٹر ماں کے رحم و کرم پر ہے۔ میں بھگوان سے پرارتھنا کرتی رہتی تھی کہ کبھی میں تم ماں بیٹے کے کام آؤں۔ آج بھگوان نے میری سن لی، بس اب دیر نہ کرو، یہاں سے نکل چلو۔ میں نے ایک سفری بیگ اٹھایا۔ اس نے پہلے سے اپنے ضروری سامان کی اٹیچی اٹھائی، پھر رک گئی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا تم لوہے کی تجوری کاٹ سکتے ہو؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کچھ آلات کی ضرورت پڑے گی، مگر تجوری کیوں کاٹی جائے؟ کیا رقم کی ضرورت ہے؟ اس نے ایک آہنی سیف کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ہے تجوری۔ دونوں باپ بیٹی مجھے اپنا ہمراز بناتے ہیں، لیکن اس تجوری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس میں وہ کیسٹ اور تحریری دستاویزات ہیں جن کے ذریعے شلپا راہ والوں کو بلیک میل کر رہی ہے۔ میں نے کہا، او گاڈ، اس تجوری میں اتنی اہم چیزیں موجود ہیں اور ہم انہیں بھول کر جا رہے تھے۔ میں نے آئرن سیف کے قریب آ کر اس کا جائزہ لیا، پھر کہا، اسے ڈبل لاک کے علاوہ مخصوص نمبر سے بھی لاک کیا گیا ہے۔ تیسرے کمرے کے سٹور میں مختلف قسم کا سامان پڑا ہے، تم دیکھو شاید کوئی کام کی چیز مل جائے۔ میں اس کے ساتھ تیسرے کمرے میں آیا جہاں دیوار پر کئی ٹی وی رکھے ہوئے تھے۔ بینا نے ایک سٹور روم کے دروازے کو کھول کر وہاں کا بلب روشن کیا۔ وہاں بڑا کاٹ کباڑ پڑا ہوا تھا۔ میں غیر ضروری سامان ہٹا ہٹا کر دیکھنے لگا۔ تجوری میں جہاں لاک لگائے گئے تھے اس چھوٹے سے حصے کو کاٹا جاتا تو تمام لاک اپنی جگہ رہ جاتے اور تجوری کا پٹ کھل جاتا۔ مجھے کچھ ایسی چیزیں ملیں لیکن ضرورت کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر جو کچھ ہاتھ لگا میں ایک دوسرے کو ان سے منسلک کر کے تجوری کے پاس آیا، پھر سوئچ بورڈ سے پلگ لگا کر لوہا کاٹنے والے آلے کو تجوری سے لگایا تو چنگاریاں اڑنے لگیں۔ تجوری کے پٹ پر ہلکا سا سوراخ ہو گیا۔ پھر اس آلے کو پوری قوت سے پٹ پر دبا کر تمام لاک کے اطراف لوہے کو کاٹنے لگا۔ تجوری کا لوہا بہت موٹا تھا اور میں لوہار تھا، لوہے سے ہار نہیں مان سکتا تھا۔ بڑی محنت کے بعد لاک کیے ہوئے حصے کو کاٹ دیا، پھر پلگ کو سوئچ سے الگ کر دیا۔ تجوری کے سامنے آ کر اس کے پٹ کو ایک لات ماری تو وہ اندر خانوں سے ٹکرا کر باہر کی طرف کھل گیا۔ بینا نے خوش ہو کر تالی بجانے کے انداز میں کہا، تم نے تو کمال کر دیا، اتنی موٹی مضبوط لوہے کی تجوری کھول دی۔ وہ قریب جا کر اس کے اندر سے کئی کیسٹس اور کئی ٹاپ سیکرٹ فائلز نکالنے لگی۔ میں اسے اپنی سفری بیگ اور اس کی اٹیچی میں رکھنے لگا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ انہیں پڑھ کر ان کی اہمیت کو سمجھا جا سکے۔ تجوری میں ڈالرز، پاؤنڈز، انڈین کرنسی وغیرہ بھی موجود تھی، وہ سب ہم نے رکھ لیں۔ ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا کہ وہاں سے نکل کر پہلے کہاں جانا ہے۔ ویسے جہاں بھی جانا ہو وہاں رقم کی ضرورت پڑتی ہی ہے۔ ہم وہاں سے نکل کر چور دروازے کے پاس آئے، اسے کھول کر تہہ خانے والی سرنگ میں پہنچے۔ بینا نے اس سرنگ سے گزرتے ہوئے کہا،
ہم یہاں سے دوسری کوٹھی میں پہنچیں گے۔ یہاں سے فرار ہونے میں زیادہ دشواری نہیں ہو رہی ہے، لیکن آگے پرابلم ہے۔ کیسے پرابلم؟ تمہارے سر اور چہرے پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ شلپا کے ماتحتوں سے سامنا ہوگا تو وہ تمہیں پہچان لیں گے۔ جب تم بے ہوش تھے تو شلپا نے تمہارے چہرے کا میک اپ اتار دیا تھا۔ اب راہ والے بھی تمہیں دیکھتے ہی پیچھے پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا اپنے بارے میں بھی سوچو، تم بالکل شلپا کی طرح ہو، جبکہ تمہیں شلپا نظر نہیں آنا چاہیے۔ راہ والے بھی تمہاری یعنی کہ شلپا کی تلاش میں ہوں گے۔ میری اٹیچی میں ریڈی میڈ میک اپ ہے۔ کسی ہوٹل کے کمرے میں یا کسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کا موقع ملے گا تو میں چہرے پر تھوڑی سی تبدیلی کر لوں گی۔ تم اپنے بارے میں سوچو۔ مشکل یہ ہے کہ ہم سینٹرل ممبئی میں ہیں اور چند گھنٹے پہلے پولیس اور راہ والے اس کوٹھی تک پہنچ گئے تھے۔ یہ اندیشہ ہے کہ وہ انہی اطراف میں ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ ہم اس سرنگ کے ذریعے دوسری کوٹھی پہنچ گئے۔ اس نے کہا ہم اس کوٹھی سے تقریباً 200 گز دور آ گئے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہم یہاں نہیں رک سکتے؟ کم از کم اپنا چہرہ تبدیل کر کے باہر جا کر میرے لیے میک اپ کا سامان تو لا سکو گی؟ نہیں فرمان، یہاں رکنے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا اندیشہ درست ہو سکتا ہے۔ بھگوان نہ کرے فلائٹ کینسل ہو گئی یا اور کوئی بات ہو گئی تو شلپا ادھر آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اکیلی نہ آئے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس قدر زخمی ہونے کے بعد اس کے بدماش ماتحتوں سے مقابلہ کرو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ان بدماشوں سے سامنا ہو جنہوں نے بے قصور پوجا کو ہلاک کر دیا۔ میں ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ان قاتلوں سے انتقام لینے کا موقع میں دوں گی، لیکن ایسی حالت میں نہیں۔ میری بات مان کر صرف زخم بھرنے کا انتظار کرو۔ میں سب کو جانتی ہوں، سب کو تمہارے سامنے لے کر آؤں گی۔ میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، لیکن میں اپنے اصلی چہرے کے ساتھ ہوں۔ میرے لیے باہر بھی خطرہ ہے اور اندر بھی، پھر ایسے میں یہاں رکنے کا خطرہ کیوں نہ مول لوں؟ تم فوراً ریڈی میڈ میک اپ کرو اور باہر جا کر میرے لیے میک اپ کا ضروری سامان لاؤ، اور دیکھو اتنی ساری پٹیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر زخم پر چھوٹی چھوٹی کراس پٹیاں چپکا دی جائیں گی۔ بس تم جلدی جاؤ اور جلدی واپس آنے کی کوشش کرو۔ میں نے اسے جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ چلی گئی۔ میں نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ میں نے ایک بلب بھی آن نہیں کیا۔ گہری تاریکی میں دیوار سے لگ کر کھڑا رہا۔ کسی کو آنا تو نہیں چاہیے تھا۔ شلپا نے بھی اگر فلائٹ مس کر دی تو اسے یہیں واپس آنا تھا، مگر وہ بھی نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہے وہ نہیں آئی تھی، اس کے ماتحت بھی نہیں آئے تھے، میرے دشمنوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا تھا، لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ موت نہ آنے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ شامت بھی نہ آئے۔ الیکشن کا دن تھا۔ ملک کے ہر علاقے میں ووٹ ڈالے جا رہے تھے۔ پولیس اور فوج کے سخت انتظامات تھے تاکہ مختلف پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف اپنی اپنی طاقت کا غیر قانونی مظاہرہ نہ کر سکیں۔ عام طور پر سیاست میں دلچسپی نہ لینے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ ان سے کہا جائے کہ بھئی ہر بالغ فرد کو ووٹ ڈالنا چاہیے، یہ ایک قومی فریضہ ہے، تو ایسے بیزار لوگوں کا جواب ہوگا کہ ووٹ ڈالنے کا انجام 50 برسوں میں کیا ہوا ہے؟ آدھی صدی گزرنے کے بعد بھی کرپٹ سیاستدان حکمران بن کر آتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ووٹ نہ ڈالنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ ایک علاقے میں اگر 10 لاکھ ووٹرز ہیں اور ان میں سے صرف 1 لاکھ افراد ووٹ ڈالتے ہیں تو باقی 9 لاکھ ووٹ کہاں جاتے ہیں؟ 9 لاکھ ووٹ کا حساب خفیہ ہاتھ کے پاس ہوتا ہے، جس کو اقتدار دلانا ہوتا ہے، اور اس کا مطلوبہ امیدوار 20-25 ہزار ووٹوں سے ہارنے والا ہوتا ہے، تو باقی 9 لاکھ ووٹ نہ دینے والے افراد کے 50 ہزار ووٹ ہارنے والے کے کھاتے میں پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اس طرح خفیہ ہاتھ کی جیت ہوتی ہے، اور ووٹ نہ ڈالنے والوں کو خبر تک نہیں ہوتی کہ ان کے ووٹوں سے ایک کرپٹ امیدوار جیت کر اسمبلی میں پہنچ گیا ہے۔ یہی سیاست کہلاتی ہے کہ الیکشن کروانے والوں کے پاس پہلے ووٹرز کی لسٹ ہوتی ہے کہ کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ ووٹرز ہیں، لیکن خفیہ ہاتھ کے پاس ان ووٹرز کا حساب ہوتا ہے کہ کتنے لاکھ افراد ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں، اور جو ووٹ ڈالنے نہیں آ رہے ہیں ان کے ووٹوں کی پرچیاں الیکشن کے آخری وقت شام تک، یعنی ووٹوں کی گنتی سے پہلے مہر شدہ باکس میں پہنچ جاتی ہیں۔ اس طرح ووٹ نہ ڈالنے والے انجانے میں خفیہ ہاتھ کو اس کے مقاصد میں کامیاب بناتے رہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا جوا الیکشن ہے۔ الیکشن کی بازی کھیلنے والا یا تو پورا ملک جیت جاتا ہے یا آدھی قوم کا اعتماد ہار جاتا ہے، اور یہ وہ واحد جوا ہے جسے صرف سرمایہ دار یا جاگیردار کھیلتے ہیں۔ کوئی وطن پرست اور قوم پرست اور ذہین مگر غریب یہ بازی کبھی کھیل نہیں پاتا۔ شام کو جب ووٹ ڈالنے کا وقت ختم ہو گیا تو ٹی وی اور ریڈیو کے ذریعے اعلانات ہونے لگے کہ تمام رات قوم کو ہنسی مذاق اور ناچ گانوں کا رنگا رنگ پروگرام دکھایا جائے گا، اور ملک کے جتنے انتخابی علاقوں کے نتائج موصول ہوتے جائیں گے وہ نتائج عوام کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ گویا دوسرے دن صبح یا دوپہر تک معلوم ہونے والا تھا کہ کون سی پارٹی زیادہ ووٹ حاصل کر کے سب پر سبقت لے گئی ہے۔
ایسے وقت میں پوری قوم نتائج کی منتظر رہتی ہے، لیکن دردانہ بیگم کو انتظار نہیں تھا۔ وہ الیکشن کا آخری نتیجہ آنے سے پہلے ہی اپنے خاص ٹیلر ماسٹر سے اپنا وہ خاص لباس تیار کروا چکی تھی جسے پہن کر وہ حکمران کی حیثیت سے اسمبلی میں جا کر حلف اٹھانے والی تھی۔ اس کی خاص بیوٹیشن اور ہیئر ڈریسر وغیرہ اپنے تمام ضروری سامان کے ساتھ محل میں آ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف نیک بخت کو بھی جیتنے کی امید تھی، لیکن وہ بے چین سا تھا۔ خفیہ ہاتھ سے اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا سیکرٹری بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ صاحب دوسرے سیاسی معاملات میں مصروف ہیں۔ یہ ایک طرح کا سگنل تھا کہ خفیہ ہاتھ اس کی حمایت نہیں کر رہا۔ رات کے 2 بجے الیکشن کے نتائج سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کئی علاقوں سے جیت رہا ہے، لیکن 2 بجے کے بعد بازی پلٹنے لگی۔ دردانہ بیگم کی حمایت میں ڈالے ہوئے ووٹوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ صبح تک وہ دگنی تعداد سے نیک بخت پر سبقت لے جانے لگی۔ نیک بخت غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے مشیر اور قابل اعتماد سیاستدان سب ہی مایوس ہو گئے تھے۔ ایک مشیر نے کہا، سر، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دردانہ اپنے خاوند کی قربانی دے کر ایک مظلوم بیوہ بن کر عوام کی حمایت حاصل کر رہی ہے، اور اب تک ایسے بیانات دیتی آ رہی ہے جیسے اس کے اپوزیشن پارٹی والوں نے، یعنی کہ ہم نے، اس کے شوہر کاشف اکبر کو قتل کروایا ہے۔ نیک بخت غصے میں ٹہل رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، دردانہ کی اس زبردست چال کا جواب امیر حمزہ اور راجہ نواز دے سکتے تھے، لیکن وہ کئی دنوں سے غائب ہیں، جیسے کسی مجبوری کے باعث وہ روپوش ہو گئے ہوں، یا خفیہ ہاتھ کی ایجنسیوں نے ان دونوں کو بھی کہیں ٹھکانے لگا دیا ہو۔ ایک سیاستدان نے کہا، حمزہ اور راجہ ہمیشہ ناقابل شکست رہے، وہ بڑے چالاک اور معاملہ فہم ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کر روپوشی اختیار کی ہے۔ دوسرے مشیر نے کہا، وہ دونوں موجود ہوتے تب بھی ہمیں فائدہ نہ پہنچتا، وہ دونوں ہماری بھی پارٹی کے خلاف تھے۔ نیک بخت نے کہا، وہ میرے خلاف تھے، لیکن ابھی موجود رہتے تو دردانہ کے خلاف بھی مہم چلاتے۔ دردانہ کے بھی بہت سے اہم راز ان دونوں کے پاس ہیں، میں ان کی غیر موجودگی کا مطلب سمجھ نہیں پا رہا۔ ایک سیاستدان نے کہا، ابھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ان دونوں نے کچھ سوچ سمجھ کر روپوشی اختیار کی ہے، اور روپوشی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خفیہ ہاتھ نے اور دردانہ نے ان دونوں سے کوئی بہت بڑا سمجھوتا اور سودا کیا ہو۔ مشیر نے کہا، ہم موضوع سے بھٹک رہے ہیں، اب حمزہ اور راجہ کے آ جانے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، ہمیں اب صرف آئندہ کے لیے سوچنا ہے۔ آئندہ ہم بہت بڑی اور مضبوط اپوزیشن بن کر رہیں گے، دردانہ کو ایک دن بھی سکون سے حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ آپ یہ کون سی نئی بات کر رہے ہیں؟ اپوزیشن پارٹی ہمیشہ حکمران پارٹی کی تعمیری مقاصد کو بھی پورا نہیں کرنے دیتی، ایسے غلط پراپیگنڈے کرتی ہے کہ تعمیری مقاصد دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ بات تو حمزہ اور راجہ کی ہونی چاہیے، ان کی گمشدگی کوئی معمولی بات نہیں۔ دوسرے نے کہا، بے شک ان کی گمشدگی یا روپوشی کے پیچھے بہت گہرے سیاسی مقاصد ہوں گے۔ اگر ہمارا یہ اندازہ درست ہے کہ ان دونوں کو خفیہ ہاتھ نے خرید لیا ہے، تو آپ کے چرائے ہوئے اہم راز انہوں نے خفیہ ہاتھ کے حوالے کیے ہوں گے۔ جب بھی آپ مضبوط اپوزیشن کی حیثیت سے کوئی قدم اٹھانا چاہیں گے، ان رازوں کے ذریعے آپ پر دباؤ ڈالا جائے گا، پھر آپ حکمران پارٹی کے خلاف کچھ نہیں کر پائیں گے۔ وہ سب پریشان ہو کر سوچنے لگے، پھر ایک نے کہا، ابھی ہم اندازہ کر رہے ہیں، حمزہ اور راجہ بھاری سے بھاری قیمت پر بھی بک جانے والے نہیں ہیں۔ وہ ہمیشہ ملک اور قوم کے لیے سر سے کفن باندھ کر رہتے تھے، ایسے جاں باز خریدے نہیں جا سکتے۔ دو میں سے کوئی ایک بات ہے، خفیہ ہاتھ نے انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر ہاشم کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے معتمد خاص امانت شیخ کو خرید کر ہاشم کے تمام اختیارات اور ذرائع ختم کر دیے ہیں۔ حمزہ اور راجہ کے وہ اختیارات ختم ہو گئے ہیں جن کے ذریعے وہ اخبارات کو ہمارے اور دردانہ کے خلاف بیانات شائع کرنے پر مجبور کرتے تھے۔ ان دونوں کے بے شمار جاں باز ماتحت بھی نہیں رہے تھے۔ ایسی مجبوریوں کے باعث وہ روپوش ہو گئے ہیں، یا پھر خفیہ ہاتھ نے انہیں ہلاک کروا دیا ہے۔ ایک مشیر نے کہا، اگر وہ زندہ ہیں اور روپوش ہیں تو ہم انہیں تلاش کریں گے، کسی طرح ان سے رابطہ کر کے اپنے تعاون کا یقین دلائیں گے، اپنے اختیارات اور وسیع ذرائع سے دردانہ کے خلاف مہم چلائیں گے۔ اگر وہ دونوں ہماری بھرپور مدد کریں گے تو دردانہ اسمبلی میں آنے سے پہلے ہی گھر لوٹ جائے گی۔ بہت عمدہ تدبیر ہے۔ حمزہ اور راجہ نے جو کچھ کھویا ہے وہ سب کچھ ہم سے ملے گا تو وہ الیکشن میں آ جائیں گے۔ وہ سب اپنے اپنے طور پر سوچنے لگے اور اسی ایک بات پر غور کرنے لگے کہ حمزہ اور راجہ سے کس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف دردانہ بیگم اپنے مشیروں اور قابل اعتماد سیاستدانوں کے درمیان بیٹھی مستقبل کے بارے میں پلاننگ کر رہی تھی۔ ایسے ہی وقت فون کے ذریعے خفیہ ہاتھ کے سیکرٹری نے رابطہ کیا، پھر پوچھا، کیا آپ جانتی ہیں کہ لاہور میں کیا ہو چکا ہے؟ دردانہ بیگم نے کہا، نہیں،
آج کے اخبارات میں کوئی تشویشناک خبر شائع نہیں ہوئی تھی، بات کیا ہے؟ ہمارے باس نے امانت شیخ کو خرید لیا تھا، ہاشم کی انڈر گراؤنڈ مافیا کو نیست و نابود کر دیا، لیکن ہماری ایک ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ ایک کوٹھی میں امانت شیخ اور اس کے 4 سیکیورٹی گارڈز کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ امانت شیخ کے صرف گھٹنوں پر کئی گولیاں چلائی گئی تھیں۔ وہ زندہ تھا مگر ہسپتال پہنچنے تک اس نے دم توڑ دیا۔ وہ بولی، قاتلوں کے سلسلے میں کوئی سراغ لگایا گیا ہے؟ یہ واردات ہاشم کی بہن ڈاکٹر آمنہ کی کوٹھی میں ہوئی ہے۔ ہاشم ہمیشہ حمزہ اور راجہ کی مدد کرتا رہتا تھا۔ اب ہاشم سے غداری کرنے والے امانت شیخ کو حمزہ اور راجہ ہی ہلاک کر سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دونوں لاہور میں ہیں۔ الیکشن کے مکمل نتائج کے سامنے آنے تک کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، پریس میڈیا ہماری مٹھی میں ہے، وہ آپ کے خلاف اپنے بیانات شائع نہیں کروا سکیں گے، اور نہ ہی جو راز آپ کے سیف سے چرا کر لے گئے ہیں انہیں عوام کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ ایسا کرنے کے لیے عوام کے سامنے آنا ہوگا۔ جو سامنے آ کر سچ نہیں بولتے ان کی سچائی کو تسلیم نہیں کیا جاتا۔ پلیز ایک بات سچ بتائیں کہ حمزہ اور راجہ واقعی زندہ ہیں یا آپ امانت شیخ کے قتل کو ان مردوں کے سر ڈال رہے ہیں؟ میں پرسنل سیکرٹری ہونے کے باوجود اپنے صاحب کے بہت سے راز نہیں جانتا۔ جو مجھے معلوم ہے میں وہی کہہ رہا ہوں، جسٹ اے منٹ۔ وہ خاموش رہا، پھر بولا، پلیز فون بند کریں، میں ابھی تھوڑی دیر بعد فون کروں گا۔ دردانہ بیگم فون بند کر کے اپنے مشیروں اور اپنی پارٹی کے خاص سیاستدانوں کو فون پر ہونے والی گفتگو تفصیل سے سنانے لگی۔ ایک مشیر نے کہا، ہاشم ڈاکٹر آمنہ کا بھائی ہے، ہاشم کی تباہی کا انتقام حمزہ اور راجہ ہی لے سکتے ہیں، انہوں نے ہی امانت شیخ کو قتل کیا ہے۔ دوسرے نے کہا، ایک ہی بنگلے میں امانت شیخ کو اس کے 4 گارڈز سمیت قتل کر دینا بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ کام وہی دونوں کر سکتے ہیں۔ پھر موبائل فون کی بزر کی آواز ابھری۔ دردانہ بیگم نے لپک کر فون اٹھا کر آن کیا۔ دوسری طرف سے خفیہ ہاتھ کے پرسنل سیکرٹری نے کہا، میڈم، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ ہی حکومت بنائیں گی، لیکن ایک بری خبر ہے، گاڈ فادر ہاشم پاکستان پہنچ گیا ہے، پھر سے اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور اختیارات حاصل کر رہا ہے۔ دردانہ بیگم نے بے یقینی سے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خفیہ ہاتھ نے اس کے تمام اڈوں کو تباہ کر دیا تھا، اس کے لیے ایک تنکے کا سہارا نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ پاکستان آتے ہی گرفتار ہو جاتا، لیکن وہ آ چکا ہے اور اسے گرفتار نہیں کیا گیا۔ آپ کا صاحب اس قدر اختیارات سے خالی نہیں ہے۔ طاقت اور اختیارات ہر جگہ کام نہیں آتے۔ ہاشم جیسے گاڈ فادر زیر زمین رہتے ہیں، یعنی کہ روپوش رہا کرتے ہیں۔ کبھی ہاتھ بھی آتے ہیں تو انڈر گراؤنڈ مافیا اس ملک میں زلزلے پیدا کرتی رہتی ہے، اس لیے کوئی گاڈ فادر کبھی گرفتار نہیں کیا جاتا۔ پھر تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاشم نے اپنے غدار دست راست امانت شیخ کو قتل کیا ہے۔ وہ آئندہ بھی ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گا۔ آپ اپوزیشن سے مطمئن رہیں، نیک بخت آپ کی حکومت کے خلاف کچھ زیادہ پرابلمز پیدا نہیں کرے گا۔ خطرہ ہاشم کی طرف سے ہے۔ حمزہ اور راجہ جہاں بھی ہیں پھر ہاشم سے بھرپور تعاون حاصل کرنے آ جائیں گے۔ آپ شاید اپنی حکومت کے 5 برس پورے کر لیں، لیکن اقتدار کی یہ کرسی آپ کے لیے کانٹوں کی کرسی ثابت ہوگی۔ اب تو میں بھی یہی سمجھ رہی ہوں، لیکن اقتدار کی کرسی نہیں چھوڑوں گی۔ آپ حمزہ اور راجہ کے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں بھی یا نہیں۔ پلیز کسی طرح اپنے صاحب سے معلوم کرو یا ان سے میری بات کرواؤ۔ جس دن آپ اسمبلی میں اپنے ممبران کی اکثریت ثابت کر دیں گی، اسی دن صاحب آپ کو مبارکباد دینے کے لیے فون کریں گے۔ آپ اسی دن حمزہ اور راجہ کے بارے میں کچھ معلوم کر سکیں گی۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ دردانہ بیگم نے اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے معتمد افراد سے کہا، حمزہ اور راجہ کے بارے میں بڑی رازداری برتی جا رہی ہے، سیکٹری کچھ چھپا رہا ہے، یہ بات بنا رہا ہے کہ وہ خفیہ ہاتھ کا رازدار ہونے کے باوجود ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، یقیناً وہ اس سلسلے میں ٹال رہا ہے۔ ایک بری خبر یہ ہے کہ ہاشم پہلے کی طرح طاقت اور اختیارات حاصل کر کے انڈر گراؤنڈ مافیا کا گاڈ فادر بن گیا ہے۔ میڈم، یہ تو واقعی بری خبر ہے، لیکن اس خبر سے پتہ چلتا ہے کہ خفیہ ہاتھ شیخ سے سودا کر کے گھاٹے میں رہا ہے اور وہ گاڈ فادر ہاشم کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہا۔ دردانہ بیگم نے کہا، سیاست کے میدان میں سیر پر سوا سیر ہوتے ہیں، خفیہ ہاتھ بے حد طاقتور ہے، اس کے باوجود عالمی سطح پر مجرموں سے اس لیے نہیں ٹکراتا کہ وہی مجرم یا اس کے ساتھی مجرموں کے سرغنہ اور گاڈ فادر جیسے لوگ اکثر اس کے کام آتے رہتے ہیں۔ بہرحال آج یا کل تک خفیہ ہاتھ سے میری براہ راست گفتگو ہوگی۔ دردانہ بیگم کے آس پاس جو کامیاب سیاستدان بیٹھے ہوئے تھے ان میں اکرام شاہ بھی تھا، وہی اکرام شاہ جس کی کوٹھی میں تابانی اور مراد مہمان بن کر آئے تھے۔ یہ صرف اکرام شاہ، مقتول کاشف اکبر اور دردانہ بیگم جانتے تھے کہ تابانی اور مراد راہ کی طرف سے آنے والے دہشت گرد ہیں۔
وہ دونوں بم سازی اور بم ڈسپوزل کے ماہرین تھے۔ مقتول کاشف اکبر کے حکم پر اکرام شاہ نے انہیں اپنی کوٹھی میں مہمان بنا کر رکھا تھا۔ دردانہ بیگم کے سامنے ایسے مجرموں کی فہرست پیش کر دی گئی تھی جو اس کی پارٹی کے لیے کام کرتے ہوئے گرفتار ہو گئے تھے۔ یہ طے پایا تھا کہ دردانہ بیگم اپنی حکومت قائم کرتے ہی پہلے اپنی مطلوبہ عدالتوں کے ججوں کو تبدیل کروائے گی، ان کی جگہ اپنے تابع دار ججوں کی تقرری کرے گی، پھر ان کے ذریعے اپنی پارٹی کے مجرم قیدیوں کی رہائی کا حکم دلائے گی۔ دردانہ بیگم کے پاس رہائی پانے والے مجرم قیدیوں کی جو فہرست تھی اس میں مراد کا نام بھی لکھا تھا۔ اکرام شاہ نے کہا، میڈم یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ را کے دونوں ایجنٹ تابانی اور مراد ہمارے کتنے زبردست آلائے کار رہے ہیں۔ انہوں نے کئی بار بم دھماکے کیے، آخری بار لاہور لبرٹی مارکیٹ میں دھماکے کیے اور گرفتار ہو گئے۔ تابانی بڑی چالاکی سے فرار ہو گیا تھا، بلکہ ہو گئی تھی، بعد میں راز کھلا کہ وہ عورت ہے اور مرد بن کر رہتی ہے۔ دردانہ بیگم نے کہا، میرے خاص آدمی مجھے تمام اہم رپورٹس دیتے رہتے ہیں۔ تابانی بڑی چالاکی سے فرار ہوئی تھی، لیکن گاڈ فادر ہاشم کی مدد سے۔ اس وقت یہی سمجھا گیا کہ وہ ہاشم کے احسان مند ہوگی، لیکن یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی کہ وہ را کی وفادار ہے۔ جس گاڈ فادر ہاشم نے اس کی مدد کی تھی، تابانی اس کی بہن ڈاکٹر آمنہ کو اغوا کر کے بھارت لے گئی۔ مجھے ایسی ہی مکار اور دلیر عورت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ بھارت سے پھر یہاں آ جائے تو میں اسے پرسنل باڈی گارڈ بناؤں گی۔ اکرام شاہ نے کہا، وہ مراد کی دیوانی ہے، اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی ہے۔ اگر آپ پہلی ترجیح کے طور پر مراد کو رہائی دلائیں گی تو وہ یہاں خود ہی دوڑی چلی آئے گی۔ ہم جب تک برسر اقتدار رہیں گے تب تک راہ کے کسی افسر یا جاسوس سے رابطہ نہیں رکھیں گے، ورنہ پاک فوج کے انٹیلیجنس والے ہماری حکومت کی اس پالیسی کو بلیک لسٹ میں نوٹ کریں گے۔ ایک سیاستدان جبار ہاشمی نے کہا، میڈم جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ جب آپ کے خاوند کاشف اکبر مرحوم کی حکومت تھی تب سے راہ والوں کے ساتھ میں خفیہ معاملات طے کرتا ہوں اور ان کی تنظیم کے بارے میں مجھ سے زیادہ معلومات کوئی نہیں رکھتا۔ ابھی شاید میری بات کا یقین نہ آئے، آپ بات میں تصدیق کر لیں، موجودہ صورتحال یہ ہے کہ تابانی راہ سے غداری کر رہی ہے۔ وہ مراد کو رہائی دلانے کے لیے پھر پاکستان آ چکی ہے۔ ہاشم پہلے کی طرح طاقتور اور با اختیار گاڈ فادر بن چکا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں تابانی گاڈ فادر ہاشم کی کسی خفیہ رہائش گاہ میں ہوگی اور اپنے مراد کو جیل سے رہائی دلانے کی تدبیر کر رہی ہوگی۔ دردانہ بیگم سامنے خلا میں تکتے ہوئے سوچنے لگی۔ کتنے ہی مشیر اور سیاستدان مشورے دینے لگے کہ پہلے تابانی کی غداری کے بارے میں تصدیق کی جائے۔ اگر راہ کے اعلیٰ افسران کہہ دیں کہ وہ غدار نہیں ہے تو ہم تابانی اور مراد پر بھروسہ کریں گے۔ دردانہ بیگم نے کہا، چند گھنٹوں میں حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ میر جبار ہاشمی، آپ راہ والوں کے زونل آفیسر سے یہاں ملاقات کریں۔ تابانی غدار ہو یا نہ ہو، ہم مراد کو رہائی دلا کر ایک دوسری چال چلیں گے۔ دوسری چال؟ ہاں، اگر ہم مراد کو رہائی دلا کر اپنے پاس لائیں گے تو وہ دیوانی کدھر جائے گی، اس کی طرف یا ہماری طرف؟ پسماندہ یا ترقی پذیر ملکوں میں جیلوں کے بارے میں جو کہا جاتا ہے وہی پاکستانی جیلوں کے بارے میں تحریری طور پر کہا جاتا ہے کہ یہاں کی جیلیں جرائم سکھانے کی یونیورسٹیاں ہیں۔ جو بے قصور اور بے گناہ افراد پولیس کی زیادتی کے باعث جیل بھیجے جاتے ہیں وہ ناانصافی کی وجہ سے برسوں وہاں پڑے رہتے ہیں، وہاں کے ماحول میں ڈھلنا نہیں چاہتے، لیکن بدماش اور دادا کہلانے والے مجرم اور رشوت لے کر مجرموں کو منشیات سپلائی کرنے والے سپاہی اور افسران ان بے گناہوں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں، اور جب وہ بے گناہ اور معصوم جیل سے باہر آتے ہیں تو چھٹے ہوئے بدماش اور چالاک مجرم بن چکے ہوتے ہیں۔ رسائل اور اخبارات میں جیلوں کے بدترین حالات اور جیل کے ذمہ دار عملے کے خلاف جو لکھا جا چکا ہے اور لکھا جا رہا ہے وہ تحریری دستاویزات کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ مراد کے لیے وہ ماحول کوئی نیا نہیں تھا، وہ بھارت میں ایسی ہی بدترین جیلیں دیکھ چکا تھا۔ یہاں اسے ایک خطرناک قیدی کی حیثیت سے علیحدہ بیرک میں رکھا گیا تھا۔ اس بیرک میں ایسے قیدی تھے جنہیں سزائے موت دی جانے والی تھی، لیکن عدالت سے ابھی تک آخری فیصلہ سنایا نہیں گیا تھا۔ مراد کی ایک پیشی کے وقت پولیس اور انٹیلیجنس والے پر امید تھے کہ سزائے موت کا حکم سنایا جائے گا، لیکن جج نے کہا، تمام ثبوت اور گواہوں کے پیش نظر ملزم مراد علی کے کئی جرائم ثابت ہو چکے ہیں۔ یہ مجرم سزائے موت کا حقدار ہے، لیکن یہ عبوری حکومت ہے، انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت۔ میرے اس فیصلے کی روشنی میں مجرم مذکورہ کو سزائے موت کا آخری فیصلہ سنانے کی مجاز ہوگی۔ اس عدالتی فیصلے کے باعث مراد کی عمر الیکشن کے نتائج تک بڑھ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ تابانی ہسپتال سے کس طرح فرار ہوئی ہے، اور جب تک اسے بھی جیل سے نکال کر نہیں لے جائے گی
تب تک سکون سے نہیں رہے گی۔ وہ سزائے موت پانے یا نئی زندگی پانے کے انتظار میں جی رہا تھا۔ ویسے تو وہ تابانی سے بھی زیادہ چال باز اور بہترین فائٹر تھا، بڑی زبردست چالیں چل کر وہاں سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن پیروں سے مجبور تھا۔ میری ڈاکٹر امی نے اس کے گھٹنوں کی ہڈیاں بڑی کامیابی سے جوڑ دی تھیں۔ وہ رفتہ رفتہ ایک ایک پیر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو گیا تھا، لیکن تیز رفتاری سے دوڑ نہیں سکتا تھا۔ امی نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ گھٹنوں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے، پہلے پیروں کی ہلکی پھلکی ورزش کرتا رہے۔ انہوں نے گھٹنوں پر مالش کی دوا اور کچھ کیپسول اور گولیاں لکھ کر دی تھیں، لیکن جب اسے ہسپتال سے جیل لایا گیا تو اس کی تمام دوائیں چھین کر رکھ لی گئیں۔ اس سے دوائیں چھیننے کا یہ جواز پیش کیا گیا کہ مالش کرنے والی دوا زہریلی ہے، قیدی اسے پی کر خودکشی کر سکتا ہے۔ اگر جیل کے افسران کی جیبیں گرم کی جاتیں تو پھر وہ زہریلی دوا کا جواز پیش نہ کرتے۔ اس کے برعکس اس کے گھٹنوں کی مالش کے لیے کسی سپاہی کی ڈیوٹی لگا دیتے۔ رشوت دینے کے لیے اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ جس طرح میری امی نے پولیس کو ہسپتال میں زیر علاج رہنے والے مراد کے معاملے میں مداخلت سے روک دیا تھا، اسی طرح انتقاماً میری امی کو جیل میں مراد سے ملاقات کرنے سے روک دیا۔ کہا گیا تھا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کے مطابق مراد صحت مند ہے، اس کے گھٹنے بھی ٹھیک ہو چکے ہیں، لہٰذا جب جیلر مناسب سمجھے گا تو جیل کے ڈاکٹروں سے اس کا علاج کروائے گا۔ اور میری امی ایک عام ملاقاتی کی حیثیت سے بھی نہ مل سکیں، کیونکہ مراد راہ کا دہشت گرد تھا۔ امی کو وضاحت کرنی پڑتی کہ جب ایک قیدی مریض ٹھیک ہو چکا ہے تو وہ کس تعلق سے اس سے ملنا چاہتی ہیں۔ انکل ہاشم نے امی کو یقین دلایا کہ وہ جلد ہی مراد کو جیل سے نکال لائیں گے۔ مراد کے سلسلے میں جیل کے عملے کے علاوہ انٹیلیجنس افسران گاڈ فادر ہاشم سے لاکھوں رشوت لے کر بھی مراد کے لیے سہولتیں فراہم نہیں کر سکتے تھے، اس کی دوائیں بھی اسے نہیں دے سکتے تھے۔ پھر جیل کے باہر حالات بدل گئے تھے۔ تابانی کی حماقت سے امی کو اغوا کر کے بھارت پہنچایا گیا تو گاڈ فادر ہاشم نے ناراض ہو کر مراد کو جیل میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ پھر امی کالیا کے آپریشن کے لیے لندن گئیں اور انکل ہاشم ان کی نگرانی کے لیے گئے تو خفیہ ہاتھ نے ان کی انڈر گراؤنڈ مافیا کو نیست و نابود کر دیا۔ اب تابانی میری امی کی بیٹی اور میری بہن بن چکی تھی۔ انکل ہاشم کے دوبارہ گاڈ فادر بن کر طاقت اور اختیارات حاصل کرنے تک انتخابات کے نتائج کل آئے۔ دردانہ بیگم اسمبلی میں اپنی پارٹی کی اکثریت ثابت کر کے حکمران بن گئی۔ ایسے وقت میں خفیہ ہاتھ نے فون کے ذریعے دردانہ بیگم کو برسر اقتدار آنے کی مبارکباد دی۔ دردانہ نے کہا، یہ سب آپ کی مہربانی ہے، آپ سیاسی بازیگری اچھی طرح جانتے ہیں، اب آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ حمزہ اور راجہ کے بارے میں حقیقت بتائیں۔ آپ کے اشاروں پر چلنے والا ہر سیاستدان ان سے خوفزدہ کیوں رہتا ہے؟ کیوں خوفزدہ رہتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہی ہو کہ ہم نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ دونوں لاپتہ ہو گئے؟ ایسے کتنے ہی حمزہ اور راجہ آتے جاتے رہیں گے، لیکن اس کے راستے کا کانٹا نہیں بن سکیں گے جس کے سر پر ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں۔ ڈیٹس آل۔ خفیہ ہاتھ نے فون بند کر دیا۔ دردانہ بیگم بھی فون بند کر کے سوچنے لگی کہ خفیہ ہاتھ اپنے اہم راز کسی پر ظاہر نہیں کرتا، پتہ نہیں اس نے حمزہ اور راجہ کو خرید لیا ہے یا انہیں ٹھکانے لگا دیا ہے۔ وہ اصل حقیقت صرف اس لیے چھپا رہا ہے کہ وہ دونوں سیاستدانوں کے لیے ہوا بن کر رہیں اور دونوں کے خوف سے ہم خفیہ ہاتھ کے پاس پناہ لیتے رہیں۔ فی الحال وہ مطمئن تھی، اس نے سوچ رکھا تھا کہ خفیہ ہاتھ کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے ملک کی سلامتی کو بھی داؤ پر لگانا پڑے تو وہ اپنی اور اپنی حکمرانی کی سلامتی کے لیے یہ بھی کر گزرے گی۔ مراد یہ سن کر حیران رہ گیا کہ اس کی ملاقات آئی ہے۔ جب سے وہ جیل میں آیا تھا راہ والوں نے بھی اس کی خبر نہیں لی تھی اور دوسرا کوئی اس سے ملاقات کرنے آیا نہیں تھا۔ اسے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ میری امی نے اس سے ملاقات کرنے کی کوششیں کی تھیں، لیکن کسی نے اس سے ملنے اور دو باتیں کرنے کا موقع نہیں دیا تھا۔ مراد میری امی سے بھی بدظن ہو گیا تھا۔ اس کے پیروں میں ڈنڈا بیڑی ڈال کر رکھی جاتی تھی جس کے باعث چلنے میں تکلیف ہوتی تھی اور دونوں پیر زخمی ہو جاتے تھے۔ وہ دو سپاہیوں کے درمیان بڑی تکلیف سے چلتا ہوا اس بڑے کمرے میں آیا جہاں ملاقات کرنے والے آہنی جالیوں کے پیچھے کھڑے رہتے تھے۔ وہاں ایک سپاہی نے دونوں سپاہیوں سے کہا، اسے یہاں لائے ہو دماغ ٹھیک ہے؟ کیا MNA صاحب یہاں ملاقات کریں گے؟ اسے جیلر صاحب کے آفس میں لے جاؤ۔ وہ سپاہیوں کے ساتھ چلتے ہوئے جیلر کے دفتر میں آیا تو وہاں اکرام شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ مراد کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر جیلر کو غصے سے دیکھ کر پوچھا، اس کے پیروں میں یہ ڈنڈا بیڑی کس نے ڈالی ہے؟ فوراً اسے کھولو۔ جیلر نے فوراً حکم دیا، سپاہیوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی، ڈنڈا بیڑی کھول دی گئی۔ اکرام شاہ نے مراد سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، تم نے تو اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ
اخبارات، مراد نے ناگواری سے کہا، یہاں تو اخبار کے کاغذ سے بھی پتلی 2 روٹیاں دی جاتی ہیں، صرف رات کو، باقی سارا دن بھوکا رکھا جاتا ہے۔ اکرام شاہ نے گھور کر جیلر کو دیکھا، وہ بولا، سر یہاں انٹیلیجنس والے صرف اس قیدی کے لیے بہت سختی کرنے کو کہتے ہیں، ہم مجبور ہیں۔ وہ دور گزر گیا، اب ہماری حکومت ہے۔ تمہیں میڈم دردانہ بیگم نے فون کیا تھا؟ یس سر، یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ میڈم نے مجھ سے بات کی۔ آئندہ بھی خوش قسمت رہنا چاہتے ہو اور اپنی وردی اتروانا نہیں چاہتے تو ابھی مسٹر مراد کو میڈیکل ٹریٹمنٹ دو، رہنے کے لیے جیل کا 1 کلاس کمرہ دو، یہ جتنی سہولتیں چاہتے ہیں وہ مہیا کرو۔ ان کی فائل دوبارہ کھولی جا چکی ہے، جلد ہی عدالت سے ان کی رہائی کا حکم نامہ ملے گا۔ جیلر نے سپاہیوں سے کہا، ڈاکٹر کو زخموں کی مرہم پٹی کے لیے بلاؤ۔ سپاہی چلے گئے۔ اکرام شاہ نے جیلر سے کہا، پلیز آپ بھی کچھ دیر کے لیے جائیں، میں کچھ ضروری باتیں کروں گا۔ جیلر بھی چلا گیا۔ اکرام شاہ نے مراد کے شانے پر ہاتھ مار کر اسے ایک کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، سیاسی جنگ میں زخمی ہونا پڑتا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، مگر اب تمہارے مصائب کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ ہماری پارٹی جیت گئی ہے، اب ہماری حکومت قائم ہو چکی ہے، ہمارے جتنے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا انہیں جلد رہا کروا دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تمہیں رہا کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ تمہاری تابانی گمراہ ہو گئی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری تابانی پر الزام لگا رہے ہیں؟